مجبوری کی وجہ سے اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ صحیح حدیث ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے کہا کہ چلو نکلو جہاد کرنا ہے۔ کچھ صحابہ کرام رہ گئے، رونے لگ گئے، اللہ کے نبی ہمارے پاس تو سواریاں نہیں ہیں۔ غزوہ تبوک تقریباً مدینہ سے 700 کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے، آنے جانے کا سفر 1400 تقریباً بن جاتا ہے۔ کچھ صحابہ کرام رہ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کا حال اپنی کتاب میں بیان فرمایا، اعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ ہوتا تو سواریاں خرید لیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مجبوری کو، ان کے عذر کو اپنی کتاب میں بیان فرمایا۔ جب حضور غزوہ تبوک میں چلے گئے، فتح مل گئی، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو بھی یاد کیا جو رہ گئے تھے۔ تو کوئی مجبوری آ جائے، مجبوری کی وجہ سے کام نہ ہوا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک اس کو اجر سے بھی محروم کر دے، ایسا نہیں ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من سأل اللہ الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، پیارے آقا فرماتے ہیں جس بندہ کا دل میں شہادت کی نیت ہو، اللہ پاک مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اللہ پاک شہید کے رتبہ کو پہنچا دیتے ہیں، اگرچہ وہ بندہ اپنی چارپائی پر مر جائے۔ شہادت کی تمنا دل میں ہونی چاہیے۔ موت تو آنی ہے، شوگر سے آئے گی، بلڈ پریشر سے آئے گی، حادثات سے آئے گی، کسی بھی وجہ سے موت کا آنا تو ضروری ہے۔ ہر بندے کو موت آئے گی، لیکن اللہ پاک کے حضور دعا کرتا رہے، اے اللہ جب بھی موت عطا فرمائے تو شہادت کی موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما۔ شہید اس کو کہا جاتا ہے جس کی تعریف اللہ قرآن میں کرے کہ لوگوں شہید کو مردہ نہ کہو، شہید زندہ ہے۔ شہید کو رزق بھی دیا جاتا ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ اب دیکھیں مجبوری ہے، بستر پر موت آ گئی، ان کے دل میں تو ارادہ تھا، من سے صاف تھے کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کریں اور جہاد کرتے کرتے اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں سب کے سب شہید ہیں، سب کے سب کیا ہیں؟ شہید ہیں، کیونکہ اللہ پاک سے شہادت کا سوال کیا کرتے تھے۔ چاہے ان کی موت بستر پر آئی ہے لیکن اللہ پاک کے محبوب نے تو فرما دیا، جو بندہ اللہ پاک سے شہادت کا سوال کرے اللہ پاک شہداء کے رتبہ کو پہنچا دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنی چارپائی پر وفات پالے۔ اللہ پاک اپنی کتاب میں بھی فرماتے ہیں، جو بندہ جس کا ارادہ کر لے پھر مجبوری پڑ بھی جائے، اللہ پاک اس مجبوری کی وجہ سے اس کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی نیت سے نکل پڑا، راستے میں موت آ گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے ہے اس بندے کو ہجرت کا ثواب دے۔ جو بندہ جس ارادہ سے نکل گیا
حج کے ارادہ سے نکلا، راستہ میں فوت ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالی حج کے ثواب سے اس کو محروم نہیں فرمائیں گے، حج کا پورا ثواب اس کو ملے گا۔ اللہ پاک جیسا کوئی نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کا قدردان ہے، مجبوری کی بنا پر بھی اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ حضور کی پیاری صحابیہ بیمار ہو گئی، بیماری کی وجہ سے بھی اللہ پاک اجر سے محروم نہیں فرماتے، بیمار ہو گئی، دل میں ارادے تھے، اللہ کے نبی گئے عیادت کے لیے، دیکھا کہ بیمار ہے، گھبرا رہی ہے، اللہ کے نبی شاید میں یہ کام نہ کر سکوں، اللہ کے نبی شاید کہ میں یہ کام نہ کر سکوں، میرے دل میں ارادے ہیں اور پختہ ارادہ ہے، لیکن بیماری نے آ کے پکڑ لیا، اب میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابشر یا ام العلا، ام علا تجھے خوشخبری سناؤں، فَإِن مَرِضَ الْمُسْلِمُ يَذْهَبُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا كَمَا تَذْهَبُ النَّارُ خَبَثَ الذَّهَبَ۔ ام علا تجھے خوشخبری نہ سناؤں، جب کوئی مسلمان بیمار ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کے جسم سے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح کہ آگ سونے سے میل کو دور کر دیتی ہے۔ یہ سلسلہ صحیحہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ بندہ بیمار ہوا، ارادے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا، اللہ کی راہ میں نکلوں گا، میں حج کروں گا، میں عمرہ کروں گا، میں روزے رکھوں گا، میں تہجد پڑھوں گا، لیکن بیماری نے آ کے پکڑ لیا، اب یہ مجبوری بن گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجبوری کی وجہ سے بھی اس بندے کو ثواب سے محروم نہیں فرماتے۔ بیمار ہو گیا، اللہ پاک پھر بھی اس کے جسم سے گناہوں کو دور کر دیتا ہے، جس طرح کہ آگ سونا سے میل کو دور کر دیتی ہے۔